ایک علاقے میں بادشاہ منتخب کرنے کا بہت عجیب رواج تھا۔ لوگ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بچھو سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنی ہی بادشاہ ایسی ہی 1 سال کے بادشاہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر کپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور بہت خوش بھی ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہیں اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے بادشاہ کہا گیا؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتی ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھائی، جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرز و سبز شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ 1 سال کی پوری ہوتی ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو 1 سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسی ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے، وہ دنیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہمارے قبر ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لی ہے، یا بے وقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزے میں لگی ہوئی ہے اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتائیں گے کہ مہلت بھی نہیں ملے گی۔